السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے جو پوچھا ہے میں اس کا جواب آپ کو وہی دوں گا جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، حامی دین و ملت، ماحی وہابیت، ناصر سنیت، کاسر بدعت، نمون شدت حضرت عمر و اعلی حضرت مولانا شاہ ابو الفتح محمد حشمت علی خان قادری علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا ایک مسئلہ کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے متعلق کہ یہاں سنت جماعت کی مسجد ہے، استنجا خانوں میں غیر مذہب کے لوگ استنجا کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور بعض جاہل ان کو اجازت دینا چاہتے ہیں، شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ نے جو پوچھا ہے سیم یہ وہی بات ہے کہ سنیوں کی مسجد میں بد مذہبوں کو آنا اور ان کو لانا اور ساتھ میں نماز پڑھانا یہ تمام چیزیں کہاں تک کیا درست ہے؟ تو ہم بالکل وہی جواب دینا چاہیں گے آپ کو جو علامہ شاہ حشمت علی علیہ الرحمہ نے دیا تھا کہ مسجد کے متعلق جو استنجا خانے بنائے جاتے ہیں وہ ہر ایک شخص کے لیے عام نہیں ہوتے، بلکہ صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو اس مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کے حقدار ہیں، اور مسلمانان اہل سنت کی بنائی ہوئی مسجد میں حاضر ہونے، اس میں نماز پڑھنے کا حق صرف سنی مسلمانوں ہی کو ہے۔ سنیوں کی مسجد میں کسی اور فرقے کے کلمہ گو کو ہرگز کچھ حق نہیں، اس لیے کہ سنیوں کے مذہبی مسائل میں یہ بھی ہے کہ بد مذہبوں اور گمراہوں کے ساتھ میل جول حرام ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھنا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی بد مذہبوں سے دور رہو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس کو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ حدیث ہے۔ اسی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنا ہی چاہیے، ورنہ وہ ہمیں فتنے اور مصیبت میں ڈال ہی دیتے ہیں۔ جسے یقین نہ ہو تو آج کل کرونا کا زمانہ چل رہا ہے، یہ وقت چل رہا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ میل جول بنا لیجئے۔ ابھی ماضی قریب میں جو گزرا وہ ہم لوگوں نے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا۔ ایک دوسری حدیث بھی یہیں پہ لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، یعنی اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کو دیکھنے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر حاضر نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث بھی لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، یعنی اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام نہ کرو۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حضرت جابر سے مروی ہے۔ کان کھول کر کے وہ لوگ بھی اسے سنیں اور بار بار سنیں جو اپنے آپ کو حشمتی کہتے ہیں، جن کے باپ دادا بھی حشمتی اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم حشمتی ہیں، لیکن آج ان کے حالات اور ان کے افکار کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم، یعنی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو اور ان کے ساتھ پانی نہ پیو اور ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو۔ یہ عقیلی کی روایت ہے، حضرت انس سے یہ حدیث مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں حدیث بھی لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور مالک کونین صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم،
یعنی ان کے جنازے پر نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ ابن حبان کی یہ روایت ہے اور حضرت انس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ بھی لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سننے والے، اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ جب سنی مسلمانوں کے مذہب میں یہ مسائل داخل ہیں کہ بد مذہبوں گمراہوں سے میل جول رکھنا حرام، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام، ان کی بیماری میں انہیں دیکھنے جانا حرام، ان کے جنازے پر جانا حرام، ان کو سلام کرنا حرام، ان کے ساتھ کھانا پینا حرام، ان کے ساتھ شادی بیاہ حرام، ان کے جنازے کی نماز پڑھنا حرام، ان کے ساتھ نماز پڑھنا حرام، تو پھر مسلمانوں نے اہل سنت کی بنوائی ہوئی مسجد میں سنیوں کے سوا کسی اور فرقے کے کلمہ گوئیوں کو حاضر ہونے نماز پڑھنے کا حق ہونا خلاف مذہب اہل سنت ہے، جو ہرگز گمراہوں بد مذہبوں کو دینا جائز نہیں۔ مسجد کے استنجا خانے غسل خانے صرف انہی لوگوں کی راحت و آسانی کے لیے بنائے گئے ہیں جو اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اس میں نماز ادا کرنے کے حقدار ہیں، تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو اس مسجد میں نماز پڑھنے حاضر ہونے کا حق بھی نہیں رکھتے، سنیوں کی مسجدوں کے استنجا خانے اور غسل خانے وغیرہ کے استعمال کی اجازت دینا شرعاً کیوں کر حلال ہو سکتا ہے۔ وہ جاہل لوگ جو بد مذہبوں گمراہوں کو مساجد اہل سنت کے استنجا خانے غسل خانے وغیرہ کے استعمال کی اجازت دینا چاہتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ اپنے اس ارادہ بد سے فوراً توبہ کریں اور اللہ عز و جل کے مقدس گھروں کی کسی چیز کے استعمال کی اجازت ہرگز ایسے لوگوں کو نہ دیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیزار و بری ہیں۔ یہ چھٹی حدیث یہی پلاتے ہیں، میں چند کلمات اس کے بعد ضرور عرض کروں گا، وہ بھی پہلے آپ سن لیں۔ چھٹی حدیث لاتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں بد مذہبوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں، اور ان پر جہاد کرنا ایسا ہے جیسا کہ ترک و دیلم کے کافروں پر جہاد کرنا۔ دلیمی کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ حکم تو ان بد مذہبوں کے لیے ہے۔ اب حضور حامی سنت ماحی بدعت سلطان المقررین امام المناظرین شہید ملت حضرت شیر بے شہ اہل سنت الحاج مولانا شاہ ابو الفتح محمد حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان، اب یہاں پہ چند کلمات وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حکم تو ان بد مذہبوں کے لیے ہے جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور جن کی بد مذہبی معاذ اللہ حد کفر تک پہنچ گئی ہو، جیسے اللہ عز و جل کو جھوٹا کہنے والے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین و تنقیص کرنے والے۔ یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ پہلی، یہ جو چیزیں ابھی اوپر ذکر کیا میں نے، یہ تو ان کے لیے ہے، اس بد مذہب کے لیے ہے جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور لیکن جو معاذ اللہ ایسا بد مذہب کہ اس کی بد مذہبی وہ کفر کو پہنچ گئی ہے، اب کفر کو پہنچے گی کیسے؟ تو یہ وہاں پر مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے کسی نے اللہ عز و جل کو جھوٹا کہا تو بالکل وہ اس نے کفر کیا، اور جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین و تنقیص کرے بالکل اس نے کفر کیا، جیسا کہ وہابیہ دیوبندیہ ہے، یا قرآن عظیم کو معاذ اللہ ناقص جاننے والے حضرات ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم سے افضل ماننے والے رافضیہ، یا آغا خاں کو خدا کا اوتار ماننے والے۔ اب یہاں پر یہ جو اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت اطہار کو معاذ اللہ نبی اور رسول سے افضل کہنے والی جو جماعت ہے، کچھ لوگ ان کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کر کے رمضان میں افطار بھی کرتے ہیں، دعوت ولیمہ بھی اڑا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ قابل توجہ ہے۔
میں چاہوں گا کہ غور کریں آپ۔ علامہ شاہ حشمت علی علیہ رحمت و رضوان آپ حکم لگاتے ہوئے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ رافضیہ یا آغا خاں کو خدا کا اوتار ماننے والے، اس کو پوجنے والے، آغا خانیہ یا ختم نبوت کا انکار کرنے والے، قادیانیہ یا معجزات انبیاء کو جھٹلانے والے، نیچریہ وغیرہ ہوں، تو یہ لوگ بحکم شریعت کافر و مرتد ہیں، اور بے توبہ مریں تو مستحق نار ابد ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانان اہل سنت کی مسجد اور ان کی مسجد کی ہر ایک چیز صرف سنی مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص ہے، اور مرتد تو سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ مساجد اہل سنت کی کسی چیز کے استعمال کی انہیں اجازت دینا سخت اشد حرام ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حشمتی، خاندانی حشمتی کہتے ہیں، وہ غور کریں اور اپنے انجام کے بارے میں ضرور سوچیں۔ السلام علیکم۔